عرش چینل کے ناظرین کی خدمت میں اکبر زاہد کا آداب و سلام۔ حسن زندگی کے اس خوبصورت پروگرام میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے حقوق العباد اور ان کی اہمیت، اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے پھر سے سید فہیم صاحب کو دعوت دی ہے۔ دوستو، عرش چینل میں آپ سبھی کو سید فہیم کا آداب و سلام۔ میں سید اکبر زاہد صاحب کا بیحد ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے پھر سے مجھے خدمت کا موقع عنایت فرمایا۔ چند دن پیشتر میں نے ماں کے عظمت اور باپ کی عظمت کے بارے میں چند باتیں کی تھیں۔ آج میں حقوق العباد کے سلسلے میں کچھ باتیں کہوں گا، ذرا غور فرمائیں۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد دین کے دو شعبے ہیں۔ مسلمان کی دو ذمہ داریاں حقوق العباد اور حقوق اللہ ہیں۔ حقوق اللہ سے مراد اللہ کے حقوق ہیں، جیسے نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، روزہ ہے۔ حقوق العباد سے مراد بندوں کے حقوق ہیں، ماں کے حقوق، باپ کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، دوستوں کے حقوق، بچوں کے حقوق۔ حقوق اللہ میں اگر کوتاہی ہو جائے تو ہو سکتا ہے اللہ سے معافی مانگنے کے بعد اور توبہ کرنے کے بعد اللہ اسے معاف کر دے، مگر حقوق العباد کے سلسلے میں اگر اس کی حق تلفی ہو جائے تو صرف وہی معاف کر سکتا ہے جس کی حق تلفی ہوئی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے صحابیوں سے پوچھا کہ میری امت میں مفلس کون ہے؟ تو جواب میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہماری امت کا مفلس وہ ہے جس کے پاس پیسے نہ ہوں، دینار درہم نہ ہوں، وہ مفلس کہلائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جس نے دنیا میں بہت ساری نیکیاں کمائی ہوں گی، جیسے نماز، روزہ، حج، صدقہ اور بہت ساریاں اس نے نیکی کی ہوں گی، اور نیکیوں کا ایک انبار لے کر وہ اللہ کے حضور پیش ہوگا۔ جب اس کا حساب کتاب ہوگا تو لوگ بہت سارے اس کے پاس جمع ہو جائیں گے اور اللہ سے التجا کریں گے کہ یا اللہ، اس نے مجھے گالی دی تھی، اس نے میری غیبت کی تھی، اس نے میرا حق چھینا تھا، اس نے مجھ سے لڑائی کی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس شخص کے پاس اس کے بدلے دینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، تو اس کی نیکیاں ان لوگوں میں بانٹ دی جائیں گی، اور بانٹتے بانٹتے اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، تو اور بھی بہت سارے لوگ بچ جائیں گے جو اپنے مانگیاں کرتے ہوں گے، تو ان لوگوں کی برائیاں، ان لوگوں کے گناہ اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے۔ تو ایسے شخص کو مفلس کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دوستو، حقوق العباد کا مضمون اتنا گہرا ہے جسے سمجھنے کے لیے میں ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں جن کا نام تھا حضرت عبداللہ ابن مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک مرتبہ انہوں نے ایک شخص سے ایک اونٹ
کرائے پر لیا اور ان کو بغداد سے مصر جانا تھا۔ جب مالک اونٹ سے انہوں نے کرایہ طے کیا تو انہوں نے بتا دیا کہ میرے ساتھ میرا سامان کیا کیا ہوگا۔ کھانے پینے کی چند چیزیں تھیں اور چند کتابیں تھیں۔ انہوں نے کہہ دیا کہ یہ چیزیں ہیں جسے میں اونٹ پر لاد کر لے جاؤں گا اور واپس اتنے دنوں کے بعد آپ کو لا کر واپس کر دوں گا اونٹ۔ تو کرایہ طے ہوا اور یہ اونٹ لے کر چلنے لگے تو راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی اور اس نے ان سے کہا کہ اے عبداللہ ابن مالک، جب آپ مصر جا رہے ہو تو میرا ایک چھوٹا یہ لفافہ ہے، اسے لیتے جانا اور فلاں شخص کو فلاں پتے پر دے دینا۔ حضرت عبداللہ ابن مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دیکھو بھائی، میں نے جس وقت یہ اونٹ کرائے پر لیا تھا تو مالک اونٹ کو میں نے یہ سارا سامان بتا دیا تھا کہ یہ میں لے جا رہا ہوں۔ اب اگر یہ زیادہ ہے ایک لفافہ تو اس سلسلے میں مجھے اس اونٹ کے مالک سے اجازت لینی ہوگی، چونکہ اس کا وزن اس اونٹ پر پڑے گا اور میں اس کا جواب دہ بنوں گا، اور اس سلسلے میں اس اونٹ پر زیادتی ہوگی کہ اس لفافے کا اس پر وزن بڑھے۔ تو میں اس سے اجازت لے کر آ کے آپ سے یہ لفافہ لے جاؤں گا۔ وہ شخص حیران رہ گیا اور فوراً اس نے جواب دیا کہ اگر آپ اس سے اجازت مانگ کے میرا یہ لفافہ لے جائیں یا نہ جائیں، مجھے اس سے اب کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جب بھی کہیں بھی آپ کا درس ہوگا میں اس درس میں ضرور شامل ہوں گا۔ دوستو، اس طرح کے حقوق ادا کرنے اور حقوق العباد کا لحاظ کرنے پر معاشرے میں خوبصورتی آتی ہے، معاشرے میں ایک نکھار پیدا ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو ہے اس پر زیادہ زور دیا جاتا ہے کہ جو ہے لوگوں کے حقوق برابر ادا کرتے رہیں۔ آج ہمارا دھیان ان باتوں پر نہیں جاتا اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کس کا حق مار رہے ہیں اور کس کی حق تلفی ہو رہی ہے اور حق کے معاملے میں ہماری کوتاہیاں کیا ہیں۔ دوستو، آج میں سبھی سننے والوں کو اس چینل کے ذریعے آپ سب کو اور میرے رشتہ داروں کو، میرے دوستوں کو، میرے جاننے والوں کو، میرے پڑوسیوں کو اس بات کی التجا اور درخواست کرتا ہوں کہ میں نے آپ لوگوں کو ستایا ہو، گالی دی ہو، برا بھلا کہا ہو، جھگڑا کیا ہو، آپ کا حق مارا ہو، آپ کی غیبت کی ہو، آپ پر بہتان باندھا ہو، اور اسی طرح کی میں نے اگر بہت ساری کوتاہیاں اور آپ لوگوں کی حق تلفی کی ہو تو مجھے معاف فرمائیں، اور میں اللہ سے التجا کرتا ہوں کہ اے اللہ، مجھے بھی آپ اس پر معاف کر دیجئے، اور جس پر یہ گزرا ہے میں ان سے بھی سیدھے سیدھے معافی کی درخواست کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی معاف کر دیں، اور دین پر چلنے کی توفیق ہمیں نصیب فرمائیں، اور کسی کے حق تلفی نہ ہو اس کا لحاظ کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔